اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے بارے میں دو باتیں بڑی اہم لکھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو یاد ہونی چاہیے. بڑی اہم باتیں لکھی ہیں دو. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کی سند علو اسانید کے اعتبار سے مؤطا امام مالک کے درجے کی سند ہے، اور تصحیح اسانید کے اعتبار سے صحیح بخاری شریف بلکہ بخاری سے بھی بڑے درجے کی سند ہے. یہ بہجت الاسرار و معدل الانوار، اس کتاب کے اندر غوث پاک سے متعلق بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی گئی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب ہے عربی میں، سننے میں یہ ہے کہ یہ اردو میں شائع ہو چکی ہے، تو اگر آپ کو مارکیٹ سے دستیاب ہو تو اس کتاب کو لازمی اردو میں پڑھیں. ایک عام قاری کے لیے بہت فائدہ مند اور سود مند کتاب ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کے دور میں ایک شیخ ہوئے، شیخ ابو الحسن علی بن حیتی. اب سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ کون تھے. یہ اپنے وقت کے یعنی غوث پاک ہی کے دور کے غوث تھے. اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ ایک دور میں کئی اغواص ہو سکتے ہیں. ایک دور میں کئی اغواص ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن غوث اعظم ایک ہی ہے. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا. یہ اپنے دور کے غوث تھے. علامہ یحییٰ تازوی نے جو غوث پاک کے چھٹے بیٹے کے استاد ہیں علامہ یحییٰ تازوی، انہوں نے اپنی کتاب قلائد الجواہر فی مناقب شیخ عبد القادر، اس کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اپنے وقت کے اتنے جید عالم بھی تھے اور اپنے وقت کے اتنے روحانی شیخ تھے کہ اللہ جل مجد الکریم نے شیخ ابو الحسن علی بن حیتی کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ آپ اپنی نگاہ روحانیت سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. اونچا بولو سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ اپنے وقت کا غوث ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ نے آپ کو یہ روحانی نگاہ عطا فرمائی ہے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن مہینے میں 2 دن غوث اعظم دستگیر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. اور حاضری دینے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ نئے کپڑے سلواتے، دریائے دجلہ پہ جاتے، تازہ غسل کرتے، نیا صابن لیتے. نئی اس وقت تو صابن نہیں ہوتا تھا، اس وقت نئی اشمام بوٹی ہوتی تھی جو جھاگ بناتی تھی. نئی تازہ اشمام بوٹی توڑتے اور اس سے غسل کرتے اور پھر نئے کپڑے پہنتے، اپنے سارے مریدوں کو تازہ غسل کرواتے ہیں، صاف ستھرے اجلے نکھرے کپڑے پہناتے ہیں اور سب کو خود اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگواتے ہیں. اور خوشبو لگوانے کے بعد کہتے ہیں کہ اب سارے بغداد کی طرف سر جھکا کے، نظروں کو جھکا کے، ہاتھوں کو جوڑ کے سب شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلو. اونچا بولو سبحان اللہ. اب سنو کہ یہ شیخ، یہ وقت کا غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتا کیسے؟ جب یہ غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے تو جاتے ہی اجازت لیتے، اور اجازت لینے کے بعد ایسے ہاتھ جوڑ کر یوں جھک کر بیٹھ جاتے اور ایسے تھر تھر کانپتے. سنیے گا، بڑی غور سے سنیے گا. ایسے کانپتے، آپ کا وجود سر سے لے کے پاؤں تک ایسے کانپتا. تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ خود ارشاد فرماتے کہ ابو الحسن علی بن حیتی، اور یہ غوث پاک کے بڑے ملنگ بھی تھے، کبھی ان کی باتیں آپ کو عرض کروں گا، کہ ابو الحسن علی بن حیتی تم ہمارے پاس آ کے اتنا لرزتے کیوں ہو، اتنا کانپتے کیوں ہو، حالانکہ تم پر بھی تو اللہ کی خاص عنایت ہے. تو شیخ ابو الحسن علی بن حیتی کہتے کہ ہم پر عنایت ضرور ہے، لیکن آپ کے سینے میں سرکار کی جو نگاہ عنایت ہے نا، سرکار نے جو آپ کو انوار و تجلیات اپنی نگاہ عنایت اٹھا کر عطا فرمائے ہیں نا، ان کا اتنا جلال ہے، اتنی ہیبت ہے کہ ہم اس جلال اور ہیبت کو اپنے وقت کے غوث ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے.
یہ سب سرکار کی نگاہ عنایت کا کمال ہے۔